نعت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ بآواز بلند ان حاضری کا مجھے احساس دلائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز بلند۔ آپ کو پتہ ہے پچھلی نشست میں ہم نے درود و سلام کے فضائل کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے، فعل امر ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا وسلموا، یعنی درود و سلام پڑھنا فرض ہے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ہمراہ پتہ نہیں کب سے اور پتہ نہیں کب تک پڑھتے رہیں گے۔ تو ماشاءاللہ آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ایسی محفل میں شریف ہوتے ہیں کہ جو ہر حال میں مقبول ہے۔ ہمیں اپنی نمازوں کا نہیں پتہ، روزوں کا نہیں پتہ کہ کل روزے میں سے اٹھا کے ہمارے منہ پر مار دی جائے، لیکن یہ واحد عبادت ہے درود و سلام جو ہر حال میں قبول و منظور ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے ذکر کیا تھا کہ جس طرح درود و سلام پڑھنا فرض ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو شخص اس کی کتابت کرتا ہے، اور میں نے حدیث پڑھی تھی اور کتاب کا نام بھی آپ کو بتایا تھا، اور حدیث کا مطلب پھر پڑھ دیتا ہوں کہ من صلی علیہ صلاۃ فی کتاب، کہ کسی شخص نے کتاب میں کاپی میں میرے اوپر درود و سلام پڑھا لکھا، لم تزل الملائکۃ تستغفر لہ ما دام اسمی، جب تک اس کتاب میں اس کاپی میں میرا نام لکھا رہے گا فرشتے لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ آپ کو سمجھ آ گیا کہ لکھنے کے لیے کتنے عظیم فضائل ہیں۔ اور میں نے پچھلی دفعہ اپنے باپ سے کہا تھا کہ آپ اس طرح کریں، کاپیاں لیں اور لکھنا شروع کریں، تو میرا خیال چلتا ہے باپ مجھے نظر آ رہا ہے کاپیاں لے کر آئے ہیں، بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں آج پیش کروں گا، مطلب دو باتیں کہ درود و سلام پڑھنے کے ہم نے فضائل بتا دیے اور پھر اس کو لکھنے کے فضائل بھی بتا دیے۔ اب آج یہ بڑی تنبیہی اور ترغیبی حدیث ہے جس کو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں نقل کیا ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل نے مسند امام احمد ابن حنبل نے ذکر کیا ہے، اور مسند امام احمد ابن حنبل 30,000 حدیث کا مجموعہ ہے، اس میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور اس حدیث کو اصطلاحاً کہتے ہیں ترغیبی، کہ لوگوں کو ترغیب دینا، یا اس کو کہتے ہیں یعنی الرٹ کرنا، کسی کو تنبیہی، کسی کو تنبیہ کرنا۔ اب میں حدیث کا متن پڑھتا ہوں اور اس کے جو راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ، آپ سب کہیں رضی اللہ عنہ، بآواز بلند، رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روایت کرتے ہیں، میں اصل متن بھی پڑھوں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البخیل من ذکرت عنده فلا تصلی علیہ، یہ حدیث مبارکہ ہے، امام ترمذی نے بھی نقل کیا، امام احمد بن حنبل نے۔ اب اس کا ترجمہ یا مفہوم یہ ہے کہ غور سے سنے آپ، بڑے قابل توجہ، اور آپ سب کے لیے اور میرے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ البخیل من، کہ جس وقت میرا نام لیا جائے، حضور فرماتے ہیں کہ جب میرا نام لیا جائے، من ذکرت عنده، کسی شخص کے سامنے، اب میں بیٹھا ہوں اور میں آپ کے سامنے بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مبارک لے رہا ہوں، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑے، وہ بخیل ہے۔ کتنی بڑی تنبیہ ہے
یہ البخیل جو ہے ہمارے اردو زبان میں ہے یہ بخیل کنجوس یا جو مالی طور پر، لیکن یہ اصل میں عربی لفظ ہے، اور بخیل کا معنی ہے کہ جو روحانی طور پر کسی کا حق ادا نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ جب ان کا نام لیا جائے تو ان پر درود و سلام پڑھا جائے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بخیل بننا چاہتے ہیں تو جب بھی نبی پاک کا نام آئے تو آپ نام نہ لیں، تو بخیل بننا چاہتے ہیں؟ ذرا آواز بلند ہے، شرم، بخیل بننا چاہتے ہیں؟ تو جب بھی جتنی دیر تک میں بیٹھا ہوں یا آپ کسی محفل میں ہیں یا کسی مسجد میں بیٹھے ہیں یا کسی کی تقریر سن رہے ہیں، اور یہ خیال نہیں کرنا کہ وہ دوسرا نہیں کر رہا، ہماری پوری قوم اس میں وہ نہیں کر رہا جی تو میں نہیں کر رہا، اس سے آپ باز آ جائیں کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے دوسرا آدمی میں پڑھتے ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے نام لوں گا اور میرے کہے بغیر آپ نے حق کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا پڑھیں اونچی بات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اونچی بات سے پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اونچی بات سے پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب نبی پاک کا جب بھی نام لوں گا تو پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج کا میسج ہے، اس محفل کا آج کا پیغام ہے کہ جب بھی کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا تو آپ نے اسی وقت پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ نہیں کہ فلاں آدمی نہیں پڑھ رہا، یار تو فلانے آدمی کا ذمہ دار ہے، تو نے اپنی قبر پہ جانا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی تنبیہ ہے، الرٹ ہے نبی پاک کی طرف سے کہ کسی بندے کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرا نام سن کے مجھ پر درود نہ پڑے تو وہ بخیل ہے، یہ ہمارا بخیل نہیں۔ تو اگر آپ اپنا نام لکھانا چاہتے تو آج سے آپ نے یہ بات میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ کسی بندے کے سامنے اگر کوئی بندہ نبی پاک کا نام لے گا تو آپ کیا پڑھیں گے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا پڑھیں گے آپ؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا پڑھیں گے آپ؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آپ سب کے لیے آج کا پیغام ہے۔ کیا پیغام کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔